الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی اپنے سوال میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک صاحب جو کہ بہت امیر تھے وہ فوت ہوئے، تو ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کی جائیداد پہ، ان کی وراثت پہ قبضہ کر لیا اور اپنی بہنوں کو اس وراثت کے، اس جائیداد کے قریب نہیں آنے دیا، بلکہ ان سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو تھوڑا بہت مال دے دیں گے، جہاں تک تعلق ہے مکمل طور پہ جائیداد کا اور چھوڑے ہوئے مال کا تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اور پھر پریشر ڈال کر بہنوں سے سائن بھی لے لیے گئے اور بہنوں نے نہ چاہتے ہوئے سائن کر دیے۔ تو اس صورتحال کے بارے میں بھائی سوال کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں شریعت کیا کہتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے سب سے پہلے کہ فوت ہونے والا جو کچھ چھوڑ کر جائے وہ اس کی اولاد کے لیے ہے، یعنی کہ بیٹوں کے لیے بھی ہے، بیٹیوں کے لیے بھی ہے۔ یہ کہنا کہ صرف بیٹوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ والدین جو کچھ چھوڑ کر جائیں، رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں، اس میں جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے ہی اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ حصہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے میت کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی وراثت میں سے عورتوں کو حصہ دینا، بہنوں کو حصہ دینا، یہ بہنوں کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ بہنوں کا وہ حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، اس لیے انہیں دینا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ یہ لڑکوں کا ہے، لڑکیوں کا نہیں ہے، بھائیوں کا ہے، بہنوں کا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ایسے الفاظ زیب نہیں دیتے۔ یہ صورتحال اسلام آنے سے پہلے تھی کہ اسلام آنے سے پہلے لوگ جو جاہلیت پہ تھے، جو کفر پہ تھے، وہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا کرتے تھے۔ کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کرے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ ان کا حصہ رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وراثت کی آیات کے آغاز میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا سے جانے والا ایک بیٹی چھوڑ کر جائے تو اس کا وراثت میں آدھا حصہ ہے، اور اگر صرف 2 بیٹیاں چھوڑ کر جائے یا 3 بیٹیاں چھوڑ کر جائے تو ان کا وراثت میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر جانے والا بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹے بھی چھوڑ کر جائے تو پھر ہر لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ واضح طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وراثت میں لڑکیوں کا حصہ ہے اور یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ اب لڑکیوں کو ان کے حصے سے محروم کرنا اور اس سلسلے میں ان پہ پریشر ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی بھی مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اپنا مال کسی کو خوش دلی سے دے۔ تو بہنوں کے اوپر پریشر ڈال کر انہیں ان کے وراثت کے حق سے محروم کر دینا یہ درست نہیں ہے، اور اس انداز سے بہنوں کا حق بھائیوں کے لیے حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا
جو کسی کی ایک بالش زمین پہ قبضہ کرے گا، ناجائز طور پہ کرے گا، اللہ رب العزت اسے روز قیامت 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کے مال پہ قبضہ کرنا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت وراثت کی آیات میں لڑکوں کا، لڑکیوں کا، خامند کا، بیوی کا، والدین کا اور تمام حقداروں کا حصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اس معاملے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے جنت میں جگہ دیں گے، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور اس جنت میں وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ان احکام پہ عمل کرنے میں جو وراثت کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ بہنوں کو ان کے حق سے محروم کر کے یہ سمجھنا کہ میں کامیابی کی راہ پہ چل پڑا ہوں، یہ غلط فہمی ہے، اس کا انجام نہ دنیا میں اچھا ہوگا نہ آخرت میں اچھا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جو وراثت کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے شخص کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو ان آیات اور احادیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہنوں کو ان کے حق سے محروم کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مال دنیا میں رہ جائے گا، اور قبر میں ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئے گی، ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ روز قیامت یہ مال ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ وہ جان چھڑائیں گے لیکن یہ مال ان کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اپنی بہنوں کا حصہ خوش دلی سے ان کے حوالے کر دیں، اور اللہ رب العزت ہمارے اسی حصے میں برکت ڈالے جس میں ہمارا حق بنتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔